حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پرا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا، یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جد آہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے، حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزری اور ان کو اتارا گیا، رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی قمیص تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں، اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ یہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے، اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے، بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے، اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین،
جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا